ہمت ہارے ہو نا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہر وقت حالات کا رونا روتے رہیں گے، او بھائی کریں تو کیا کریں۔ ہمت ہاروں کی سزا پتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے دین کی خدمت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ یہ جہاد کرنا، غلبہ دین کا کام کرنا، میرے کلمہ حق کی سر بلندی کے لیے کام کرنا، ہمت ہارے بندے کا کام ہی کوئی نہیں۔ اپنے اندر سے وہ جو کم ہمتی آ گئی ہے نا، اس کو دور کیا جائے۔ سچی بات ہے، جن کو سمجھ آئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے معراج کا صدقہ انہیں عطا فرما رکھا ہے، وہ دھڑا دھڑ کام کر رہے ہیں۔ جو بیچارے ہمت ہارے ہوئے ہیں، وہ گھر میں بیٹھے حالات کا رونے ہی روئے جا رہے ہیں۔ حاضرین ذویل احتشام، آج کی یہ پروقار اور پر رونق درس قرآن کی محفل شریف زیر قیادت حضرت العلامہ مولانا مفتی محمد عارف صاحب حافظہ اللہ تعالی انعقاد پذیر ہے۔ خلاق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی حضرت اور آپ جتنے بھی احباب یہاں تشریف لائے تمام کو خیر و برکت سے مال و مال فرمائے۔ چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ خلاق کائنات نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو جہاں خطاب فرمایا، وہ جگہ وہ ایک وادی تھی، پہاڑ کا دامن تھا، تو وہ ایسی جگہ نہیں تھی جیسی جگہ ہم تلاشتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں مطالعہ کے لیے، ہمیں جی فلاں جگہ میسر آئے تو فلاں جگہ تو ایسا ماحول ہو، ساتھ چائے کا کپ پڑا ہو تو پھر کچھ مطالعہ کا ماحول بنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، موسیٰ تو میرا مختار ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تمہیں چن لیا ہے، میں نے تمہیں اختیار فرمایا ہے، تو میرا مختار ہے، میرا پسندیدہ ہے، بس فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جو تجھے وحی کی جا رہی ہے نا اسے غور سے سن، اس سے پوری توجہ کے ساتھ کان لگا کے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیہ مبارکہ نے، یہ پچھلی آیہ مبارکہ میں یہی بیان ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تو پاک وادی میں ہے، یعنی وادی میں کھڑے ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہاں اللہ تبارک و تعالی آپ کو وحی فرما رہا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ دیکھیں تو کریم آقا علیہ السلام کو جو پہلی وحی آ رہی ہے وہ غار میں ہی آ رہی ہے، سمجھ آیا نا جی؟ آقا علیہ السلام اس وقت بھی غار میں ہیں، وہیں آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، ایک ایک عرصے تک وہاں تشریف فرما رہتے ہیں، پھر گھر تشریف لاتے ہیں، وہاں سے پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھی رب تبارک و تعالیٰ وحی عطا فرما رہا ہے، جو گئے ہیں احباب ان کو معلوم ہے کہ وہ جگہ کیسی جگہ ہے، وہ غار والی جگہ وہ کیسی جگہ ہے جہاں بیٹھنے کی جگہ بھی سیدھی کوئی نہیں بھائی۔ جو ماحول آج ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا وہ والا ماحول نہیں ہے وہاں پہ۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ ہمارے حالات کا رونا روتے رہتے ہیں، حالات ٹھیک ہوں تو مطالعہ کریں، حالات ٹھیک ہوں تو وحی سمجھیں، حالات ٹھیک ہوں تو آگے بڑھیں۔ بتائیں نا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کا موقع ہو یا بدر کا موقع ہو، عین جنگ کے عالم میں حضور پہ قرآن آیا نہیں آیا؟ آیا نا؟ یعنی آقا علیہ السلام نے تو یہ نہیں عرض کی رب کی بارگاہ میں، مولا عین لڑائی چل رہی ہے اور جبریل قرآن لے کے آ رہے ہیں۔ عین جنگ کی عالم میں، جنگ کی حالت میں جبریل امین علیہ السلام قرآن لے کے آ رہے ہیں، حضور کو دے رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام عین جنگ کی حالت میں ہی اپنے صحابہ کرام کو سکھا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیکھنے سکھانے کی نیت ہو بس۔ یہ ہمت ہارے لوگوں کا کام نہیں ہے یہ والا۔ جو ہمت ہارے ہو نا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہر وقت حالات کا رونا روتے رہیں گے، او بھائی کریں تو کیا کریں، کیا کریں۔ ہمت ہاروں کی سزا پتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے دین کی خدمت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو دیکھیں،
جب آپ جہاد کے لیے اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ جائیں شام پہنچے، وہاں جا کے جہاد کریں، مسجد القدس شریف جو ہے اس کو کافروں سے پاک کریں، تو جو جتنے بھی سارے بوڑھے تھے نا، جو غلامی کی زندگی گزار چکے تھے فرعون کے ہاں، وہ سارے ہی اڑ گئے، نہ ہم تو نہیں جاتے بھائی۔ وہ لوگوں نے آگے وہ بات لوگوں کے سامنے کھول دی، وہاں تو ایسے ایسے لوگ ہیں، قوم جبارین ہیں، یہ معاملات ہیں، وہ معاملات ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب نے یہ سزا دی ان کو کہ وہ جتنے بھی بوڑھے تھے نا، اللہ نے 30 سال پورے ان کو ایک وادی میں رکھا، 30 سال پورے۔ رب نے فرمایا کہ یہ جہاد کرنا، غلبہ دین کا کام کرنا، میرے کلمہ حق کی سر بلندی کے لیے کام کرنا، ہمت ہارے بندے کا کام ہی کوئی نہیں۔ سارے بندے وہاں مر گئے، ان کی جو جماعت تھی، ان کے جو بچے تھے وہ جوان ہوئے، وہ بڑے، یعنی جب کڑیل جوان ہو گئے وہ، تب حضرت یوشع علیہ السلام جو ہیں آپ ان کی امامت کرتے ہیں اور ان کو لے کے جاتے ہیں وہاں، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمت ہارا بندہ جو ہے نا، اس سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہمت ہارا بندہ دوسروں کی بھی ہمت توڑ دیتا ہے۔ میں اسے سمجھانے کے لیے ایک قصہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ ایک بزرگ تھے، بڑی عمر تھی ان کی، تو شوق ہوا شادی کرنے کا۔ جس سے شادی کرنے جا رہے ہیں وہ نوجوان لڑکی ہے، اس نے کہا کہ میں شادی تو کروں آپ کے ساتھ، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا جی کیا شرط ہے؟ اس نے کہا کبھی بھی بوڑھوں کے ساتھ نہیں بیٹھو گے۔ بوڑھے مطلب جن کی ہمت ہاری ہوتی ہے، ہمت جواب دی گئی ہوتی ہے، گھٹنے درد کر رہے ہیں، جسم درد کر رہے ہیں، اب بھی کسی کام کے نہیں رہے ہم، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھو گے۔ اس نے کہا پھر کہاں بیٹھوں میں؟ اس نے کہا نوجوانوں کے ساتھ بیٹھو گے، لڑکوں کے ساتھ بیٹھو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس خاتون نے عشاء کے بعد کہیں وہ گھر تشریف لائے، دروازے پہ دستک دی تو خاتون نے کہا کون ہے بھائی؟ اس نے کہا میں تیرا شوہر۔ اس نے کہا دیوار پھلانگیں اور آ جائیں، دیوار پھلانگیں اور آ جائیں۔ وہ بابا جو تھا وہ دیوار پھلانگی اور اندر دھڑام سے گرا، اٹھ کے جناب آ گیا۔ اس نے کہا ہاں بھی بتاؤ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ اس نے کہا لڑکوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا بس پھر یہی ہوا ہے کہ تم نے چھلانگ لگا لی ہے۔ کچھ دن گزرے، روزانہ چھلانگ لگا کے آئے بابا اندر۔ ایک دن جو ہے اس نے کہا ہاں بھائی، دروازے پہ دستک۔ اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں۔ اس نے کہا آئے ہو دیوار سے پھلانگو اور اندر آ جاؤ۔ وہ دیوار پھلانگنے لگا، 3-4 بار پیچھے جا گرا، اور اندر کو پھلانگنے لگا تو نیچے جا گرا۔ اس نے خیر تو ہے کہاں بیٹھے ہوئے؟ اس نے کہا کچھ بابے حقہ پی رہے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اس نے کہا بس یہ وجہ یہی ہوئی ہے کہ ہمت ہاروں کی صحبت اختیار کی ہے تو نے، تیری بھی ہمت جواب دے گئی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جو بندہ ہمت ہارا ہوا ہو نا، اس کو بیمار کے پاس بھی نہ لے جاؤ۔ عورتیں عموماً ہمت ان کی جواب دے چکی ہوتی ہے، مریض کو جا کے دیکھیں گی، دیکھو رنگ اڑ گیا اس کا، بس روانہ ہونے والا ہے۔ اپنی بشیرہ بھی اسی بیماری سے مری تھی، بالکل حالت وہی لگ رہی ہے میرے کو، یہ گیا مریض کے سامنے ایسی باتیں کریں گی۔ ظاہری بات ہے اب یہ ہمت ہارے کی بات سنے گا مریض، کب بچے گا بلا؟ بچے گا کبھی؟ وہ تو پہلے روانہ ہو جائے گا بھائی۔ اس نے کہا بھی اتنی ذہین اور خاتون سمجھدار عورت فرما رہی ہے کہ میں نے اب نہیں بچنا، تو وہ روانہ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا کام جو ہے نا، اپنے اندر سے وہ جو کم ہمتی آ گئی ہے نا، اس کو دور کیا جائے، وہ ہم دور کریں۔ سچی بات ہے بڑے بڑے لوگوں نے کام کیا۔ ایک بہت بڑی محدثہ تھی، انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب کے آخر میں لکھا، انہوں نے لکھتی ہیں کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے نا، ایک ہاتھ سے بیٹے کا پنگھوڑا چلاتی تھی، ایک ہاتھ سے کتاب لکھتی تھی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ بتائیں نا، اگر یہ ہمت ہارے لوگ جو ہے نا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو کھڑا کر دے، جو آج کہتے ہیں جو میرے بچے 5 بچے ہیں، دین کا کام ختم ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، 40,000 بچے، آدم علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے ہیں 40,000 بچے ہیں آپ کے، آدم علیہ السلام کے، تو بتائیں کیا جواب دیں گے یہ 2-2 3-3 والے جو کہتے ہیں کہ میں بیوی کی وجہ سے پریشان ہوں؟ نوح علیہ السلام جو ہیں، ان کی زوجہ کہاں تھی؟
یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے ساتھ تھی، ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی اس کی باتوں سے؟ لوط علیہ السلام جو ہے رات دن غلبہ دین کا کام کرتے ہیں، وہ رات دن آپ کی مخالفت کرتی ہے، رات دن مخالفت کرتی ہے، اس کے باوجود تبلیغی کام نہیں رک رہا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، گھر اتنا ہے آپ کا کہ کبھی پورا جسم بھی آپ کا گھر کے اندر نہیں داخل ہوا، جب بھی سوئے کرتے تھے آپ کا آدھا جسم گھر کے اندر ہوتا تھا، آدھا باہر ہوتا تھا آسمان کے نیچے، بتائیں۔ اور ایک آج ہم ہیں، ہمت یہ ہماری جواب دے چکی ہے، کاش کہ ہم لوگوں کو آقا علیہ السلام کے معراج پر یقین ہو اور ہم بھیک مانگے رب تعالیٰ سے، مولا ہمیں بھی حضور کی معراج سے خیرات دے دے، حضور کی معراج کی خیرات دے دے۔ وہ کیسے؟ کریم آقا علیہ السلام ایک ہی رات کے اندر تشریف لے گئے، حضور واپس تشریف لائے، جہاں پانی وضو والا چل رہا تھا وہ چل رہا تھا، ایک ہی رات کے اندر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے۔ اکیلا آسمانوں کا سفر جو ہے وہ 3500 سال کا یہ بنتا ہے بھائی۔ آگے میرے آقا علیہ السلام جنت بھی تشریف لے گئے، اور جنت بھی کوئی چھوٹی سی نہیں ہے بھائی، اتنی عظیم جنت کا آقا علیہ السلام نے اس کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام بیت المعمور جاتے ہیں، وہاں نماز بھی پڑھاتے ہیں، اتنا عظیم سفر ہے، جہاں بھی حضور رکتے ہیں وہاں 2 نفل پڑھتے جا رہے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی ہے نا، معراج کر کے حضور واپس تشریف لے آتے ہیں، اتنے مقامات کو حضور نے ملاحظہ بھی فرما لیا، حضور واپس بھی تشریف لے آئے، وقت وہی کا وہی کھڑا ہوا ہے۔ علماء فرماتے ہیں وہ ایک رات جو ہے نا، وہ ایک رات جو آقا علیہ السلام نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اتنے ملاحظات فرمائے ہیں حضور نے، کہتے ہیں وہ وقت ٹوٹل جو بنتا ہے نا وہ 18,000 سال بنتے ہیں، 18,000 سال بنتے ہیں، اور برکت رب نے یوں رکھ دی حضور کے سارے وقت کے اندر کہ حضور واپس تشریف لائے تو پانی جو بہہ رہا تھا وہ بہہ جا رہا تھا۔ نہیں سمجھ آیا؟ جگہ ایک ہی ہے بھی، باقی لوگ بھی سوئے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام معراج پہ گئے ہیں، آقا علیہ السلام اتنے ساری چیزوں کو ملاحظہ فرما کے خالق اور مالک سے مل کے حضور واپس تشریف لے آتے ہیں۔ بتائیں آخر ہم بھی تو مانگے نا آقا علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ سے مانگے نا کہ مولا ہمیں بھی اس کی بھیک عطا فرما۔ آج لوگ پوچھتے ہیں جی اتنا کام کیسے کرتے ہیں بھئی آپ، علماء کو جا کے پوچھتے ہیں، وہ جی حضرت ہم تو گھر میں 5 بچے ہوتے ہیں، ان کو پالتے پالتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، آپ مدرسے میں 1000 بچوں کے کھانے بھی پورے کر رہے ہیں، 1000 بچوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں، 1000 بچوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے حضور کی معراج کا صدقہ علماء کو عطا فرمایا ہے، سچی بات ہے۔ آپ ان کی زندگیوں کو دیکھ لیں، ان کے کام کو دیکھ لیں۔ حضرت محدث ابن جوزی رحمہ اللہ نے جو کام کیا ہے تحریری، کتنا کام کیا ہے، ایک دن کے کتنے صفحات بنتے ہیں ان کے جو انہوں نے لکھے ہیں۔ یہ فقط سچی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی معراج کا صدقہ ہی عطا فرمایا ہوا ہے سب کو۔ آج ایک بندہ جو ہے ایک بیوی سے پریشان ہے، ایک بیوی سے پریشان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے علماء کو یہ ہمت عطا فرمائی ہے، روزانہ جناب ہزاروں بچوں کو سمجھانا، ان کو سبق پڑھانا۔ پھر جناب آج کل واٹس ایپ آ گیا ہے، جس بندے کا جہاں جی چاہتا ہے فوراً جناب ایک ریکارڈنگ کرتا ہے، حضرت جواب دیں، جواب دینے میں تھوڑی تاخیر ہو جائے پھر دھمکی بھی دے دیتا ہے۔ علماء بڑے متکبر ہیں، اب یہ نہیں پتا وہ بیچارہ کس معاملے میں پھنسا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے پاس آیا نا ایک بندہ، وہ جی ایک وہ عالم کے پاس گیا ہوگا، انہوں نے کوئی غصے سے جواب دیا ہوگا، وہ کہنے لگا جی یہ تو بڑے علماء تو بڑے وہ بد خلق ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ میں بات سنو، میں کہ تمہیں بھی معاملات ہوتے ہیں، تم بھی کرتے ہو سارا کچھ، تم تو ایک بیوی کی بات پہ لڑ پڑتے ہو، ان کے پیچھے تو اتنے لوگ ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ان کے پیچھے تو اتنے لوگ ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے لکھنا بھی ہے، انہوں نے بولنا بھی ہے، انہوں نے بیان بھی کرنا ہے، انہوں نے سکھانا بھی ہے، انہوں نے جناب بچوں کو پڑھانا بھی ہے، ہزاروں معاملات ہیں ان کے بھائی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے، سچی بات ہے جن کو سمجھ آئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے معراج کا صدقہ انہیں عطا فرما رکھا ہے، وہ دھڑا دھڑ کام کر رہے ہیں، ان کا تبلیغی کام ہو، اشاعتی کام ہو، تحریری کام ہو، جو بھی کام ہو وہ کیے جا رہے ہیں۔ جو بیچارے ہمت ہارے ہوئے ہیں وہ گھر میں بیٹھے حالات کا رونے ہی روئے جا رہے ہیں۔
اب جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی مطالعے کا شوق، مطالعے کا شوق جو نا فیس بک کے مطالعے کا شوق، واہ واہ واہ، کبھی کسی سے دعا نہیں کروائیں گے کہ مجھے تو آج تک کسی نے کہا حضرت فیس بک نہیں پڑھی جاتی، دعا تو کر دیں، آپ میں سے کسی سے دعا کروائی ہو تو وہ الگ بات ہے، دعا کر دیں، فیس بک نہیں پڑھی جاتی کبھی کسی نے نہیں کہا۔ اور سچی بات ہے تب تک فیس بک پڑھتے رہتے ہیں جب تک 5-6 بار موبائل ہاتھ سے چھوٹ کے منہ پہ نہ لگ جائے، نہیں چھوڑتے، وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن کتاب توبہ توبہ، وہ بیچارے علماء جو پہلے ان کے سراہنے کتابیں پڑھی ہوتی تھی اب صرف موبائل ہی پڑھا ہوتا ہے، بس کتابیں رخصت ہو گئی، وہاں سے کتابیں وہاں سے روانہ ہو گئی۔ مطالعے کے شوق والے لوگ جو ہیں مطالعے کے شوق کھو بیٹھے ہیں۔ آخر کیا ہوا یار؟ وہ ماحول نہیں رہا ہے، وہ خلوت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ حالات کے رونے یار۔ اللہ اکبر کبیرہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہے نا، حضور خود فرماتے ہیں میں جب معراج پہ گیا تو میں نے سدرۃ المنتہا دیکھی۔ کیا دیکھا؟ سدرۃ المنتہا دیکھی۔ سدرہ بیری کو کہتے ہیں اور منتہا آخری کو کہتے ہیں۔ اب بتائیں نا ذرا غور کریں اس بات پر، آسمانوں کے بعد ایک ہی درخت ہے، وہ بیری کا ہے۔ کیا خیال ہے بیری کو کانٹے ہوتے نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ اللہ نے وہ درخت رکھا ہے وہاں پہ، آسمانوں میں کہیں کسی درخت کا ذکر میں نے تو نہیں پڑھا بھائی، لیکن وہ آسمانوں کے اوپر ایک درخت وہ موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے نا وہ بھی اسی بیری کے درخت کے پاس آتا ہے، جو بندوں کی طرف سے نیک اعمال ان کی دعائیں جاتی ہیں وہ بھی اسی درخت کے پاس جاتی ہیں۔ اگر ہم غور کریں رب وحی دے رہا ہے نا جبریل امین علیہ السلام کو، تو وہاں بھی ماحول رب نے ایسا نہیں رکھا جیسا ہم یہاں دنیا میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ وہاں بھی رب نے درخت کھڑا کی ہے بھائی، درخت کھڑا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی بیری کا، وہ بھی کانٹوں والا، تاکہ لوگوں کے بھی ذہن میں رہے بھائی پڑھنا ہے تو پھر ماحول یہی ہمیں میسر آئے گا، وہ درختوں والا، وہ پتھروں والا، وہ پہاڑوں والا۔ تو ماحول کا، حالات کا رونا نہ روئیں۔ جبریل امین علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کے پاس وحی لے کے آ رہے ہیں، کبھی انہوں نے نہیں کہا مولا مجھے وحی دینے کے لیے درخت ہی رکھا ہوا ہے، یہی میں مجھے وحی عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تھے نا، ان کے بیٹے تھے، آپ ان کو فرمایا کرتے تھے کہ کتاب اٹھا لو گھر میں۔ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کی ہر نعمت عطا فرمائی ہوئی تھی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کو۔ اپنے بیٹے کو جب اس کے پڑھنے کا ٹائم آتا نا اس کو کہتے کتابیں لے جاؤ باہر، وہ وہاں کھالے ہوتے ہیں پانی والے، میں کھالے پہ بیٹھ کے نا وہاں بیٹھ کے پڑھو۔ سگا بیٹا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا جب پانی کی ضرورت ہوتی کھالے کا پانی پیتا، وہیں بیٹھ کے انہوں نے کتابیں حفظ کی جو بھی پڑھنے والی تھی ان کی کتابیں۔ اور ایک جنہوں نے پڑھنا تھا نا، سچی بات ہے جنہوں نے محنت کرنی ہوتی ہے وہ حالت کیسی بھی ہو وہ پڑھ جاتے ہیں۔ جو بیچارے ہمت ہارے ہوں، بس جیسے پنجابی میں کہتے ہیں روٹی کو پھانسی دینی ہو جس نے، وہ پھر یہی ہر وقت روتے رہتے ہیں بھئی حالات نہیں ٹھیک جی، کیسے پڑھیں جی، یہ ہے وہ ہے۔ بھئی اگر حالات سخت ہو گئے نا تو ہمیشہ وہ نیکی جو مزاحمت کے ساتھ کی جائے، سامنے مزاحمت تو پھر نیکی کی جائے، اس کا تو اجر ہی بڑھ جاتا ہے بھائی، اس کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قدر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیہ مبارکہ ذرا دیکھ لیں، میں گفتگو اپنی ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے نا، جو آج لوگ حالات کا رونا روتے ہیں بھی حالات نہیں ٹھیک، ان کو پتہ نہیں ہوتا یار جب حالات خراب ہوتے ہیں تبھی تو اللہ نے انعام کرنا ہوتا ہے۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں تبھی تو اللہ انعام فرماتا ہے، تبھی تو اللہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو معراج کہاں ہو رہی ہے؟ جب پورا عالم کفر آپ کے خلاف ہو گیا، ایک ایک بندہ جو ہے وہ منتے مان رہا ہے میرا فلاں کام ہو جائے میں لکڑیاں دوں گا ابراہیم علیہ السلام کو آگ لگانے کے لیے۔ بتائیں
ایک ایک بندہ مخالف ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، آگ لگا دی گئی ابراہیم علیہ السلام کو، جب انہوں نے آگ میں ڈالا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آگ سے آپ کو معراج عطا فرمائی۔ بتائیں، ہم لوگ جیسے دیکھتے ہیں آگے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، او بھائی وہیں سے تو تم نے آگے جانا تھا، وہی آگ جو تمہیں رب تعالیٰ کے قریب کرنے والی تھی، وہی حالات کی ناسازی جو ہے وہی جو تمہیں بارگاہ الہیہ کا قرب دینے والی تھی، وہیں سے ہم بیک لے گئے، پیچھے مڑ گئے وہاں سے۔ یہ سچی بات ہے، بس ہم اگر سیرت انبیاء کا مطالعہ کریں نا، سچی بات ہے، تو ایک ایک شے ہم پہ واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انعام فرماتا ہی تب ہے جب دنیا کے سہارے سارے ٹوٹ جائیں۔ اور ہم جیسے تھوڑی تنگی دیکھتے ہیں ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہیں نعوذ باللہ یہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے قریب ہی کر لے، ہیں اس ڈر سے پیچھے ہو جاتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، فرمایا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، پسند فرما لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، بس تو پوری توجہ کے ساتھ میری وحی سن۔ ہیں جی، آگے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصاب دیا تبلیغ کا، ہاں جی، درس دینے کا نصاب دیا رب نے۔ رب تبارک و تعالیٰ موضوع دے رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور ہم موضوع عوام سے لے رہے ہیں، ہے نا، ہم موضوع عوام سے لیتے ہیں بھی آپ کو کیا پسند ہے وہ بتاؤ، ہیں یہاں رب کو بھی پتہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ ہے بھی موضوع رب منتخب کر رہا ہے، بیان موسیٰ علیہ السلام نے کرنا ہے، سامنے فرعون کھڑا ہے، سامنے فرعون کھڑا ہے، اور وہ موضوع بیان کیسے ہونے ہیں، اور موضوع بھی رب وہ دے رہا ہے۔ پہلی بات رب تبارک و تعالیٰ نے یہی کی، اننی انا اللہ، میں موسیٰ میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، اللہ میں ہوں۔ وہ جو کہتے پھرتے ہیں اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، اب بتائیں رب تبارک و تعالیٰ جو نصاب دے رہا ہے پہلا عنوان ہی ایسا ہے جو فرعون کے ساتھ لڑائی والا ہے، فرعون کے ساتھ ٹکر والا ہے، پہلا عنوان ہی مزاحمت والا ہے بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت چونکہ کم ہے ورنہ اس پہ گفتگو کرتے لمبی چوڑی۔ فرمایا لا الہ الا انا، لا الہ الا انا، فرمایا کہ میرے علاوہ کوئی الہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، فاعبدنی، موسیٰ بس میری ہی عبادت کر، میری ہی غلامی اختیار کر، ہیں اللہ اکبر، واقم الصلاۃ لذکری، اور تمہیں تنگیاں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، بس مجھے یاد کرنے کے لیے، اپنے دکھوں کو ہلکا کرنے کے لیے نماز پڑھتے رہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی قیامت کا ذکر فرما دیا، ان الساعۃ آتیہ، فرمایا قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ بس توحید بھی بیان فرما دی، نبوت بھی بیان فرما دی، عبادات بھی بیان فرما دیے، اور قیامت کا بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس میں کیا تھا، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم موضوعات وہ بیان کریں جو جس لوگوں میں خرابی ہیں، ان خرابیوں کو ہم واضح کریں، ان بیماریوں کو واضح کریں، اور ان بیماریوں کا علاج بیان کریں۔ ہم یہ جب تک نہیں کریں گے نا، عوام کی مرضی کے موضوعات بیان کریں گے، تو تب تک ہم سچی بات ہے رسول اللہ علیہ السلام کے وارث کہلا سکتے نہیں۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی تشریف لائے ہیں، کبھی کسی نے عوام سے موضوع نہیں پوچھا کہ بھی آپ کو کون سا موضوع پسند ہے، تاکہ وہی موضوع آپ کے سامنے کھولیں۔ ہم سمجھائے نا، اللہ نے تو پہلا موضوع وہ دیا ہے جو فرعون کے ساتھ لڑائی والا ہے، فرعون کے ساتھ ٹکر والا ہے، اور پھر وہی ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں اللہ کا انعام دیکھیں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی اور آپ کی جماعت بھی ساری کی ساری جو وہاں جا کے شام میں وہ چھوٹے سے کافروں کے ساتھ نہیں لڑ سکتی، وہ فرعون کے ساتھ لڑتی کبھی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کہ اپنی جماعت کو تیار کرو اور یہاں سے نکل جاؤ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرعون کو بھی پیچھے کہتا ہے چل تو بھی چل بھائی۔ دریا کے کنارے جا پہنچتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کو لے کے پار ہو جاتے ہیں، وہ اپنی جماعت کو لے کے وہیں ڈوب جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر بندہ مومن حق کے کلمے کے لیے، حق کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جائے، اگر اس میں ہمت نہ ہو تو رب فرماتا ہے میں پھر اس کے دشمنوں سے نمٹ لوں گا۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے بھائی۔ تو ہر بندہ جو ہے وہ دین حق بیان کرے، جہاں جہاں بھی ہو سکتا ہے، جتنا بھی ہو سکتا ہے، مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔